اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 31ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے آغاز میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت فرمان آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جو کہ آپ اس وقت اسکرین پہ لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے اور حدیث کا نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں فرمایا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری، کہ دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت ہی خوبصورت ہے، گہرا ہے اور آسان ہے۔ صرف دو الفاظ کو آپ سمجھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو 100% سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک ہے جی جیل، سجن، اور ایک ہے جنت۔ جیل پابندیوں کا نام ہے اور جنت موجوں کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا مومن کی جیل ہے۔ مومن اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو ایک قیدی کی مانند زندگی گزارتا ہے۔ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کو فالو کرتا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ جو ایک دائرہ کار اس کے لیے محدود کر دیا گیا ہے، اسی دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک قیدی جو ہے وہ جیل کی حدود کے اندر ہی جیل کے قوانین کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ جبکہ کافر جو ہے وہ اس دنیا میں موجیں کرتا ہے، وہ اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے، اس کا جو جی چاہتا ہے کھاتا ہے، جو جی چاہتا ہے پیتا ہے، من چاہی زندگی گزارتا ہے، اور مومن کے لیے یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی جنت میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ پھر ہم جنت میں من چاہی زندگی گزار سکے۔ اس حدیث کو آج کے لیکچر میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اپنا جو ٹاپک شروع کیا تھا، مرکبات ناقصہ کا مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ میں استعمال، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 مرکبات ناقصہ جو ہم نے پڑھے ہیں، مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری، ان کو اب ہم مرکب تام جملہ اسمیہ میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان 4 مرکبات ناقصہ میں سے ایک مرکب ناقص مرکب توصیفی کو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ جملہ اسمیہ میں استعمال کرنا سکھا دیا تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ مرکب توصیفی جو ہے یہ مرکب تام جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور خبر کی جگہ پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے مرکب توصیفی کو مبتدا کی جگہ پہ استعمال کرنا ہے تو اس کو معرفہ رکھنا ہوگا، اور اگر خبر کی جگہ پہ استعمال کرنا ہے تو اس کو نکرہ رکھنا ہوگا۔ یہ بالکل بنیادی قوانین ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ آج ہم اپنے دوسرے مرکب ناقص مرکب اشاری کی طرف چلتے ہیں جی، اور دیکھیں گے کہ مرکب اشاری جملہ اسمیہ میں کس جگہ پر استعمال ہوگا، مبتدا کی جگہ پر استعمال ہوگا یا خبر کی جگہ پر استعمال ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے مرکب اشاری کو اپنے ذہن میں تازہ کرنا ہوگا۔ مرکب اشاری سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو 2 لفظ آنے چاہیے وہ ہیں جی اسم و اشارہ اور مشار الیہ۔ مشار الیہ وہ اسم ہوتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ وہ معرف باللام اسم ہوتا ہے جس کی طرف اسم اشارہ کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ وہ مرکب اشاری کے 2 پارٹس ہیں جی، اسم و اشارہ اور مشار الیہ، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مرکب اشاری
میں چونکہ مشارن الیہ کو الف لام والا معرفہ ہونا لازم ہوتا ہے، لہٰذا یہ مرکب اشاری جو ہے مکمل طور پر ایک معرفہ کنسٹرکشن جو ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ تو مرکب اشاری معرفہ ہی ہوتا ہے کیونکہ دونوں جو پارٹس ہیں اس کے ان میں مطابقت ضروری ہوتی ہے چاروں اعتبارات سے۔ اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے مشار الیہ کو الف لام والا معرفہ رکھنا ضروری تھا، اور معرفہ کی جو اقسام ہیں ان میں سے صرف الف لام والا معرفہ میں نے کہا ہے، کوئی دوسرا معرفہ نہیں کہا، یہ آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے۔ تو مرکب اشاری کنسٹرکشن بنتی ہی معرفہ کنسٹرکشن ہے۔ یہ میں اس لیے زور دے کے بات کر رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں جو دو پارٹس ہیں مبتدا اور خبر، ان میں مبتدا کے لیے لازم ہے کہ وہ معرفہ ہو اور خبر کے لیے لازم ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ تو مرکب اشاری جب معرفہ ہی بنتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے وہ صرف مبتدا ہی کی جگہ پر استعمال ہوگا، وہ خبر کی جگہ پر استعمال نہیں ہوگا۔ اور مرکب اشاری میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اعراب کا فیصلہ آپ زیادہ تر مشار الیہ کے اعراب سے کریں گے، کیونکہ واحد اور جمع کے اسماء اشارہ جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی وہ مرفوع، منصوب اور مجرور ایک ہی طرح کے ہمیں دکھتے ہیں، اس لیے ہم ان سے اعراب تو نہیں پہچان سکتے، لیکن مرکب اشاری میں مشار الیہ کے اعراب سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ مرکب اشاری کا اعراب کیا ہے۔ جو اعراب مشار الیہ کا ہوتا ہے وہی اعراب اس میں اشارہ کا بھی ہوتا ہے، اور یہ میں ان مرکب اشاری کے بارے میں بات کر رہا ہوں جن میں اس میں اشارہ جو ہے وہ واحد یا جمع کا استعمال ہوا ہے۔ ہاں، مثنیٰ کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مرفوع کے الگ ہیں اور منصوب اور مجرور کے الگ ہیں۔ تو ایک مرکب اشاری میں آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں جی، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، حاضل ولدو، یہ ایک مرکب اشاری ہے، چیک کر لیں، حاضہ اسم اشارہ ہے اور اس کے بعد الف لام والا اسم ہے جو کہ مشار الیہ ہے، اور الولد مرفوع ہے، لہٰذا حاضہ کو بھی ہم یہاں پر مرفوع مانیں گے، اور باقی تین پہلو دیکھ لیں بالکل برابر ہیں دونوں کے۔ الولد مذکر ہے تو حاضہ بھی مذکر لگا ہوا ہے، الولد واحد ہے تو حاضہ بھی واحد لگا ہوا ہے، اور معرفہ تو دونوں ہیں ہی۔ تو حاضل ولدو کا ترجمہ ہے جی یہ لڑکا۔ اب اس مرکب اشاری کو ہم جملہ اسمیہ میں بطور مبتدا استعمال کریں گے، تو میں حاضل ولدو کو مبتدا کی جگہ پہ رکھتا ہوں اور اس کے لیے خبر لاتا ہوں جی صالحن، جو کہ نکرہ مرفوع ہے، تو میرا جملہ بن گیا حاضل ولدو صالحن۔ ترجمہ کرنا چاہوں تو آپ جانتے ہیں کہ مرکب اشاری کا ترجمہ بالکل اسی ترتیب سے کیا جاتا ہے جس ترتیب سے یہ عربی میں لکھا ہوتا ہے، پہلے اشارے کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر مشار الیہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو حاضل ولدو کا ترجمہ ہوگا یہ لڑکا، اور آگے خبر کا ترجمہ کیا جائے گا صالح یا نیک، اور اینڈ پہ ہے لگا دیا جائے گا، تو جملہ ہمارا مکمل ہو جائے گا کہ یہ لڑکا نیک ہے۔ اب میں حاضل ولدو کو مثنیٰ استعمال کر کے جملہ بناتا ہوں، تو میرا مبتدا بن جائے گا جی حاذان الولدانی، حاذان الولدانی، اور خبر بھی مثنیٰ آئے گی اور وہ ہو جائے گی صالحانی، اور ترجمہ ہوگا یہ دونوں لڑکے نیک ہیں۔ اب میں مبتدا جمع مذکر لانا چاہ رہا ہوں تو میری کنسٹرکشن بنے گی جی ہؤلاء الاولاد، اور خبر لاؤں گا جمع مذکر اور وہ ہوگی صالحون، تو میرا جملہ بن جائے گا جی ہؤلاء الاولاد صالحون، ترجمہ میں کروں گا یہ لڑکے نیک ہیں۔ اب میں مبتدا کی جگہ پر مشار الیہ کو مؤنث لانا چاہ رہا ہوں، تو اشارہ بھی پھر مؤنث کا ہی آئے گا، ظاہر بات ہے، تو حاذہ البنت میرا مرکب اشاری بن جائے گا، اور خبر کی جگہ پر صالحہ آ جائے گا کیونکہ وہ مؤنث ہے، مرفوع ہوگا تو صالحۃ، اور جملہ مکمل ہو جائے گا حاذہ البنت صالحۃ، ترجمہ کروں گا یہ لڑکی نیک ہے۔ مبتدا کو مثنیٰ لانا چاہوں تو ہاتان البنتانی، اور خبر بھی مثنیٰ آ جائے گی صالحتانی، ترجمہ ہوگا یہ دونوں لڑکیاں نیک ہیں۔ اور اب مبتدا کو میں جمع مؤنث لانا چاہوں تو کنسٹرکشن بنے گی جی ہؤلاء البنات، اور خبر بھی جمع مؤنث آ جائے گی صالحات، اور ترجمہ ہوگا اس جملے کا کہ یہ لڑکیاں نیک ہیں۔ تو یہ 6 ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جن میں مرکب اشاری بطور مبتدا استعمال ہوا ہے، اور اشارہ جو تھا وہ قریب کا تھا 6 کی 6 ایگزامپلز میں۔ تو اب 6 ایگزامپل جو ہیں ہم انہی مشار الیہ کے ساتھ
دور کے اسم اشارہ کو استعمال کر کے بنا لیتے ہیں۔ تو پہلی کنسٹرکشن ہماری بنے گی جی ذالک الولد صالح، ترجمہ ہوگا وہ لڑکا نیک ہے۔ دوسری بنے گی جی ذانک الولدانی صالحانی، وہ دونوں لڑکے نیک ہیں۔ تیسری بنے گی اولئک الاولاد صالحون، وہ سب لڑکے نیک ہیں۔ اور پھر مونس کا اسم اشارہ بعید کا استعمال کر کے جو کنسٹرکشنز بنیں گی 3، ان میں پہلی ہوگی جی تلک البنت صالحۃ، وہ لڑکی نیک ہے۔ تانک البنتان صالحتانی، وہ دونوں لڑکیاں نیک ہیں۔ اولئک البنات صالحات، وہ سب لڑکیاں نیک ہیں۔ تو 6 کنسٹرکشنز میں نے آپ کے سامنے قریب کے اسماء اشارہ کی رکھ دی ہیں، 6 کنسٹرکشنز جو ہیں وہ بعید کے اسماء اشارہ کی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو اس بیس پہ آپ بہت سارے جملے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید میں مجھے مرکب اشاری جو ہے بطور مبتدا نظر نہیں آیا، تو اس لیے میں قرآن سے کوئی ایگزامپل آپ کے سامنے نہیں رکھ پا رہا، تو بس یہ پریکٹس کے لیے آپ کے سامنے میں نے ایگزامپلز رکھ دی ہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالی جب ہم چاروں مرکبات ناقصہ کو مرکب تام جملہ اسمیہ میں استعمال کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ لسان القرآن کتاب میں جو ایکسرسائزز دی گئی ہیں ان کو ہم انشاءاللہ جب سالو کریں گے تو بہت ساری پریکٹس مزید آپ کی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ جی ہم نے 2 مرکبات ناقصہ، مرکب توصیفی اور مرکب اشاری کو جملہ اسمیہ میں استعمال کر کے دیکھ لیا۔ پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ مرکب توصیفی جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ بھی استعمال ہوا ہے اور خبر کی جگہ بھی استعمال ہوا ہے، جبکہ مرکب اشاری جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں صرف مبتدا کی جگہ استعمال ہوا ہے، اور وجہ آپ کو معلوم ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے تیسرے مرکب ناقص، مرکب اضافی کی طرف۔ مرکب اضافی سنتے ہی جو 2 لفظ آپ کے ذہن میں آنے چاہیے، ان میں پہلا لفظ ہے جی مضاف اور دوسرا لفظ ہے مضاف الیہ۔ مضاف وہ اسم ہے جس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کسی دوسرے اسم کے ساتھ، اور مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کے ساتھ پہلے اسم کو ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ مرکب اضافی اصل میں ریلیشن والا مرکب ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ مضاف کے لیے شرائط وہ بھی آپ کو یاد ہیں کہ مضاف پر نہ تو الف لام داخل ہوتا ہے، اور اگر مضاف تنوین والا اسم ہو تو تنوین نہیں آتی، اور اگر مضاف مثنیٰ یا جمع سالم مذکر والا اسم ہو تو ان دونوں کیٹیگریز کے آخر میں آنے والا نون بھی استعمال نہیں ہوتا، جبکہ مضاف الیہ کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو ایک کنسٹرکشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی مرکب اضافی کی، وہ ہے جی ولد زیدن۔ ولد اس میں مضاف ہے، دیکھ لیں الف لام بھی نہیں ہے، اور ولد پہ تنوین آتی تھی، تنوین بھی نہیں ہے، اور زید لفظ جو ہے یہ مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ اور مرکب اضافی کا اعراب پہچاننے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب اضافی کا اعراب آپ نے ہمیشہ مضاف سے پہچاننا ہے، کیونکہ مضاف الیہ نے تو ہونا ہی مجرور ہے، اس کے لیے تو لازم ہے کہ وہ مجرور ہو۔ ہاں مضاف کا اعراب جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، کبھی وہ مرفوع ہوگا، کبھی منصوب، کبھی مجرور، لیکن اب چونکہ ہم نے مبتدا یا خبر کی جگہ پہ مرکب اضافی کو استعمال کرنا ہے اور مبتدا و خبر ہمارے مرفوع ہوتے ہیں، تو میں نے مضاف کو آپ کے سامنے مرفوع رکھا ہوا ہے، اس لیے آپ کو ولد جو ہے وہ مرفوع نظر آ رہا ہے۔ تو ولد زیدن جو ہے یہ ہمارا مرفوع مرکب اضافی ہے۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں تاکہ پھر ہم اس مرکب اضافی کو صحیح طریقے سے جملہ اسمیہ میں بطور مبتدا یا بطور خبر استعمال کر سکیں۔ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ مرکب اضافی کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب اضافی میں اصل جو ہے وہ مضاف ہوتا ہے، لہٰذا مضاف کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ مضاف آپ دیکھیں ولد نکرہ اسم ہے، صرف ولد کو دیکھیں وہ نکرہ ہے۔ نکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ معرفہ کی جو ہم نے اقسام پڑھی ہیں، 5 اقسام پڑھی ہیں، ان میں ولد کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھتا، یعنی ولد نہ تو اس میں علم ہے، نہ ہی ولد ضمیر ہے، نہ ہی ولد اس میں اشارہ ہے، نہ ہی ولد اس میں موصول ہے، اور نہ ہی ولد پر الف لام داخل ہوا ہے، تو ولد نکرہ ہے۔ جبکہ مضاف الیہ جو ہے وہ زید معرفہ ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا مرکب اضافی کنسٹرکشنز بناتے ہوئے کہ مضاف الیہ زیادہ تر معرفہ ہوتا ہے،
یعنی 99% مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو اب مضاف نکرہ ہے، مضاف الیہ معرفہ ہے. اب ہم نے مرکب اضافی کو جب جملہ اسمیہ میں استعمال کرنا ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً آیا ہوگا کہ مضاف ہی اصل ہے، تو مضاف نکرہ ہے تو ہم اس کو خبر کی جگہ پر استعمال کر دیں گے. بالکل آپ کے ذہن میں صحیح آیا. تو رزلٹ ایک تو یہی نکلا کہ مرکب اضافی جو ہے ہمارا جملہ اسمیہ میں خبر کی جگہ پر استعمال ہوگا، 100% خبر کی جگہ پر استعمال ہوگا. لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ مضاف پر تو ہم الف لام داخل کر ہی نہیں سکتے، یعنی اسے معرفہ ہم بنا ہی نہیں سکتے. لیکن مرکب اضافی ایک ایسا مرکب ناقص ہے جو عربی زبان میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہمیں معرفہ کی ایک چھٹی قسم جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی. معرفہ کی 5 اقسام میں نے آپ کے سامنے گنوا دی ہیں، پھر ایک دفعہ گنوا دیتا ہوں. اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول اور معرف باللام. ٹھیک ہے، تو یہ 5 اقسام پڑھی تھی. آج ہم معرفہ کی چھٹی قسم پڑھ رہے ہیں اور اس چھٹی قسم کا نام ہے معرف بالاضافہ. یعنی 4 قسمیں جو ہیں وہ تو بلٹ ان معرفہ ہیں، اور اگلی جو 3 قسمیں معرفہ کی ہیں نا وہ نکرہ کو معرفہ بنا کر طے کی گئی ہیں. ایک اس میں ال لگا کر معرفہ بنایا گیا. دوسری قسم ہم آج پڑھ رہے ہیں وہ ہے معرف بالاضافہ، یعنی کسی نکرہ اسم کو اگر ہم کسی معرفہ اسم کے ساتھ ریلیٹ کر دیں. جیسے کہ اس کنسٹرکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں ولد نکرہ ہے، زید معرفہ ہے، تو ولد کو ہم ریلیٹ کر رہے ہیں زید کے ساتھ، یعنی نکرہ کو ہم ریلیٹ کر رہے ہیں معرفہ کے ساتھ. تو ایسی صورت میں وہ جو نکرہ ہوتا ہے وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. اس قسم کو کہتے ہیں جی معرف بالاضافہ، یعنی ریلیشن کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. تو ایسی صورت میں اب ہم ولد زیدن کنسٹرکشن میں ولد کو معرفہ کہیں گے، اور جب ہم نے ولد کو معرفہ کہہ دیا تو اب ہم ولد زیدن کو مبتدا کی جگہ بھی رکھ سکتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا تو کیا پھر اب ولد زیدن خبر کی جگہ پہ استعمال نہیں ہوگا کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے؟ تو بالکل ہوگا جی، وہ تو ہم اسے کر چکے ہیں پہلے، کیونکہ ہم نے جب مرکب اضافی کو خبر کی جگہ پہ استعمال کرنا ہے تو ہم نے صرف مضاف کو دیکھنا ہے. ہم نے صرف مضاف کو دیکھنا ہے کہ وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، صرف مضاف کو دیکھنا ہے، اسے ریلیٹ کر کے نہیں دیکھنا. تو ایسی صورت میں آپ کو مضاف نکرہ ہی نظر آئے گا، لہٰذا ہم اسے خبر کی جگہ پر بلا تکلف استعمال کر لیں گے. ہاں جب آپ نے مرکب اضافی کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کرنا ہے تو اب آپ نے خالی مضاف کو نہیں دیکھنا بلکہ مضاف الیہ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے دیکھنا ہے. اس صورت میں وہ آپ کو معرفہ ہی نظر آئے گا، لہٰذا آپ اسے آسانی سے بلا تکلف مبتدا کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس لمبی چوڑی بحث سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان سا فارمولہ یہ ہے کہ آپ ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ مرکب اضافی جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور خبر کی جگہ پر بھی استعمال ہو سکتا ہے. ساری بحث آپ بے شک بھول جائیں، صرف ایک جملہ یاد رکھ لیں کہ مرکب اضافی بھی مرکب توصیفی کی طرح مبتدا بھی بن سکتا ہے اور خبر بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں مرکب توصیفی کو جب آپ نے مبتدا بنانا ہے تو معرفہ استعمال کرنا ہے، خبر بنانا ہے تو نکرہ استعمال کرنا ہے. لیکن مرکب اضافی کو جب آپ نے مبتدا کی جگہ استعمال کرنا ہے یا خبر کی جگہ استعمال کرنا ہے تو جیسا وہ ہے ویسا ہی اس سے استعمال کر دینا ہے. باقی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا چکا ہوں، آپ کی دلچسپی کے لیے وہ عرض کر چکا ہوں. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو آسان رزلٹ میں نے آپ کے لیے یہ نکال دیا ہے
کہ مرکب اضافی جو ہے یہ جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور خبر کی جگہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اب میں نے جو ولد زیدن بنایا ہے مرکب اضافی، اب یہ پہلے میں مبتدا کی جگہ پر استعمال کرتا ہوں۔ کلیئر ہو گیا؟ تو ولد زیدن مبتدا میرا بن گیا اور خبر میں لاؤں گا وہی صالح مرفوع رکھ کر، صالحن بن جائے گی، تو میرا جملہ بن جائے گا جی ولد زیدن صالحن۔ ترجمہ میں کروں گا یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مرکب اضافی کا جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر مضاف کا کرتے ہیں اور درمیان میں کا، کے یا کی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ولد زیدن کا میں ترجمہ کروں گا زید کا لڑکا، تو ولد زیدن صالحن کا ترجمہ بنے گا زید کا لڑکا نیک، اور آگے ہم نے ہے خود لگانا ہے، تو مکمل جملہ ہو گیا جی زید کا لڑکا نیک ہے۔ اب میں اس مبتدا کو مثنیٰ کے طور پہ ذکر کروں گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مرکب اضافی میں اصل مضاف ہے، مضاف الیہ کو نہیں میں نے چھیڑنا، مضاف الیہ زید ہی رہے گا، صرف مضاف جو واحد ہے اس کو میں نے مثنیٰ بنانا ہے۔ تو ولد میرا واحد مضاف تھا، اب جب ولد کا مثنیٰ ولدانی میں مضاف بناؤں گا تو میں نے آپ کو مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ کے رولز یاد کرواتے ہوئے یہ بات اچھی طرح سے دوبارہ یاد کروائی ہے کہ اگر مثنیٰ یا جمع سالم مذکر مضاف بن رہے ہوں تو ان کے آخر میں آنے والا نون استعمال نہیں ہوتا۔ تو ولدانی کا میں نون نکال دوں گا تو میری کنسٹرکشن بن جائے گی جی ولدا زیدن، جس کا ترجمہ ہوگا زید کے دو لڑکے۔ اب اس کو میں مبتدا کی جگہ میں استعمال کروں گا اور خبر اب میں مثنیٰ لاؤں گا، وہ صالحانی ہوگی، تو میرا جملہ مکمل ہو جائے گا ولدا زیدن صالحانی، ترجمہ کروں گا زید کے دونوں لڑکے نیک ہیں۔ اب میں ولد کی جمع لاؤں گا، اور ولد چونکہ صفت نہیں ہے لہٰذا اس کی جمع مکسر بنے گی اور وہ ہوگی جی اولاد، اور اولاد وہ اسم ہے جس پہ تنوین آتی ہے، تو جب میں اس کو تنوین کے بغیر استعمال کروں گا ایز اے مضاف تو یہ کنسٹرکشن بن جائے گی میری اولاد زیدن، اور خبر جو ہے وہ میں جمع مذکر لاؤں گا جو کہ صالحون ہو جائے گی۔ تو جملہ میرا بن جائے گا جی اولاد زیدن صالحون، اور ترجمہ میں کروں گا زید کے لڑکے نیک ہیں۔ اب میں اس مرکب اضافی میں جو مضاف ہے اس کو واحد مؤنث سے تبدیل کروں گا۔ ولد کی مؤنث جو ہے بنت آئے گی، بنت پہ تنوین آتی ہے تو تنوین نہیں لاؤں گا، تو کنسٹرکشن بن جائے گی جی بنت زیدن، ترجمہ ہوگا زید کی لڑکی یا زید کی بیٹی۔ اب خبر مؤنث آئے گی کیونکہ مبتدا میرا مؤنث ہے۔ اب دیکھیں پھر ذہن میں اچھی طرح رکھ لیں کہ مضاف کے اعتبار سے خبر آئے گی، مضاف الیہ کو آپ نے نہیں چیک کرنا، آپ نے مضاف کو چیک کرنا ہے مرکب اضافی میں۔ تو بنت زیدن صالحتن ترجمہ ہو جائے گا زید کی بیٹی نیک ہے، بنت کا جب میں مثنیٰ لاؤں گا تو وہ بنے گا بنتانی، مضاف ہونے کی صورت میں اس کا نون نکال دوں گا، کنسٹرکشن بن جائے گی جی بنتا زیدن، خبر لاؤں گا صالحتانی، جملہ بن جائے گا بنتا زیدن صالحتانی، ترجمہ ہوگا زید کی دونوں لڑکیاں نیک ہیں۔ اور بنت کی جمع بنات آتی ہے، جمع سالم مؤنث تنوین کے ساتھ آتا ہے لفظ، یہ تنوین ہٹا دوں گا تو بناتو رہ جائے گا، کنسٹرکشن بن جائے گی بناتو زیدن، اور خبر جمع مؤنث آ جائے گی صالحاتن، جملہ بن جائے گا بناتو زیدن صالحاتن، ترجمہ ہوگا زید کی لڑکیاں نیک ہیں۔ تو یہ 6 کنسٹرکشنز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں دی، ان میں آپ دیکھیں زید کا لفظ 6 کی 6 کنسٹرکشن میں مجرور ہی ہے، اسے ہم نے نہیں چھیڑا کیونکہ اس کا ذکر اضافی طور پہ ہوا ہے، اضافت کے ساتھ ہوا ہے، اصل مضاف ہے مرکب اضافی میں۔ تو میں نے 6 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دی جن میں مرکب اضافی کو بطور مبتدا استعمال کر کے دکھا دیا۔ اب میں یہی کنسٹرکشن ولد زیدن جو ہے خبر کی جگہ پہ رکھتا ہوں اور مبتدا لاؤں گا معرفہ مرفوع، تو میں اسامہ کا لفظ مبتدا کی جگہ پہ استعمال کرتا ہوں اور جملہ بناتا ہوں جی اسامۃ ولد زیدن، اسامہ زید کا لڑکا ہے۔ تو اب دیکھیں ولد زیدن خبر کی جگہ پر استعمال ہو گیا۔ اب میں نے اسامہ کے ساتھ اگر طلحہ ملانا ہو تو مبتدا میرا مثنیٰ ہو جائے گا، اور خبر بھی اب میں مثنیٰ لاؤں گا تو ولد کی جگہ میں ولدانی لاؤں گا، نون نکال کر لاؤں گا کیونکہ مضاف کا نون ہٹانا ہوتا ہے، تو جملہ میرا بن جائے گا اسامۃ و طلحۃ ولدا زیدن،
ترجمہ ہوگا اسامہ اور طلحہ زید کے لڑکے ہیں۔ اب ترجمے میں دو لڑکے کہنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اردو میں ایسے نہیں کہا جاتا، بلکہ لڑکے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے دو کے لیے۔ اب میں اسامہ اور طلحہ کے ساتھ اگر حمزہ کو بھی بطور مبتدا استعمال کروں تو میرا مبتدا بن جائے گا جی اسامہ تو و طلحہ تو و حمزہ تو، اور اب خبر بھی میں نے جمع مذکر لانی ہے تو ولد کی جمع میں لاؤں گا اولاد، اور میری کنسٹرکشن بن جائے گی اولاد زیدن، اور جملہ میرا مکمل ہو جائے گا اسامہ تو و طلحہ تو و حمزہ تو اولاد زیدن۔ ترجمہ میں کروں گا اسامہ، طلحہ اور حمزہ زید کے لڑکے ہیں۔ اب میں زینب کو اگر ایز اے مبتدا استعمال کروں اور خبر کی جگہ پر مرکب اضافی لاؤں تو میں بنت کا لفظ مضاف کی جگہ استعمال کروں گا اور زید کے ساتھ ریلیٹ کروں گا، اور کنسٹرکشن بن جائے گی بنت زیدن، اور جملہ بن جائے گا زینب بنت زیدن۔ ترجمہ کروں گا زینب زید کی بیٹی ہے۔ زینب کے ساتھ میں مریم کو استعمال کروں ایز اے مبتدا تو خبر بھی بنت کا مثنیٰ آئے گی بنتا کے طور پر نون ڈراپ ہونے کے ساتھ، تو جملہ میرا بن جائے گا جی زینب و مریم بنتا زیدن۔ ترجمہ کروں گا زینب اور مریم زید کی بیٹیاں ہیں۔ اور اگر زینب اور مریم کے ساتھ میں فاطمہ کو بھی شامل کروں تو خبر میں جمع لاؤں گا اور جملہ میرا کچھ یوں بنے گا زینب و مریم و فاطمہ تو بنات زیدن۔ زینب، مریم اور فاطمہ زید کی بیٹیاں ہیں۔ تو الحمدللہ جی میں نے مرکب اضافی آپ کو مبتدا اور خبر دونوں جگہ پر استعمال کر کے دکھا دیا، اور سمپل سا اصول بتا دیا کہ ایک بات اچھی طرح آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی مرکب اضافی کے بارے میں یہ سوال آئے کہ یہ مبتدا بنتا ہے یا خبر بنتا ہے، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ یہ دونوں بنتا ہے۔ باقی اگر ڈیٹیل بتانا چاہتے ہیں تو وہ میں نے آپ کو تفصیل سے چیزیں ساری بتا دی ہیں، امید ہے آپ کو یاد رہیں گی۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جی اس حدیث کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے اس لیکچر کے شروع میں بولی تھی۔ حدیث تھی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمنی و جنت الکافری۔ اس حدیث میں ہم نے پہچاننا ہے کہ مرکب اضافی جو ہے وہ مبتدا کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے یا خبر کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ تو الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں جی، صرف اتنے الفاظ کو ہم لیتے ہیں الدنیا سجن المؤمنی۔ تو نوٹ کریں جی، الدنیا اسم آپ کو نظر آ رہا ہے، الف لام نظر آ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے مضاف تو ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ الفاظ جو الف پر ختم ہوں یا الف مکسورہ پر ختم ہو وہ مرفوع منصوب مجرور ایک ہی جیسے لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ تو الدنیا کو ہم اگر مرفوع مان لیں تو معرفہ تو یہ ہے، تو اب یہ ہمارا بن گیا جی مبتدا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو الدنیا مبتدا ہے اور خبر کی جگہ پر آ رہا ہے سجن المؤمنی۔ اب سجن المؤمنی دو الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں۔ سجن کا لفظ جو ہے الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، تو آپ کا ذہن فوری طور پہ جانا چاہیے مرکب اضافی کی طرف۔ کنفرم آپ کریں گے اس وقت جب اگلا اسم آپ کو مجرور نظر آئے، تو اگلا اسم المؤمن مجرور ہے، لہٰذا کنفرم ہو گیا کہ سجن المؤمنی مرکب اضافی ہے، تو مرکب اضافی خبر کی جگہ پر استعمال ہو گیا، اور ہمارا جو جملہ مکمل ہوا وہ ہے جی الدنیا سجن المؤمنی۔ ترجمہ ہم کریں گے دنیا مومن کی جیل ہے۔ اب آپ و جنت الکافری کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں، یعنی آپ سے فرما رہے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمنی اور الدنیا جنت الکافری، ٹھیک ہے۔ اس میں سے پھر الدنیا کو کامن کر لیا، باہر نکال لیا، تو باقی جو بچا وہ سجن المؤمنی و جنت الکافری بچا۔ تو جنت الکافری بھی ایک مرکب اضافی ہے، تو گویا دو مرکب اضافی ایک جملہ اسمیہ میں استعمال ہو رہے ہیں واو عاطفہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے، تو جنت الکافری کافر کی جنت، یہ بھی مرکب اضافی ہے، آپ بالکل اس کو پہچان رہے ہوں گے۔ جنہ کا لفظ الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، اور الکافر جو ہے یہ مجرور ہے۔ تو ہم نے جی الحمدللہ اس حدیث میں مرکب اضافی کو بطور خبر استعمال ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ ابھی مرکب اضافی آپ جانتے ہیں کہ پیچیدہ بھی ہے، پھر مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال بھی ہے، تو ایسے مرکبات اضافیہ جو ہیں ان پہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ ذہن میں تازہ کر لیں پھر کہ آج کے لیکچر میں ہم نے مرکب اشاری اور مرکب اضافی دو مرکبات ناقصہ کو مرکب تام جملہ اسمیہ میں استعمال کیا ہے۔ مرکب اشاری کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ
بطور مبتدا ہی استعمال ہوگا، جبکہ مرکب اضافی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مبتدا کی جگہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور خبر کی جگہ پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور میں نے آج آپ کو معرفہ کی چھٹی قسم بھی انٹروڈیوس کروا دی جو کہ معرف بالاضافہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جی اگلے لیکچر میں مزید کچھ کنسٹرکشنز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔